یہ بلادران اسلام میں آپ کو 3 عمل ایسے بتاؤں جو میرے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے اپنے صحابہ کو بتائے۔ امام بخاری یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لجپال نبی کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا اے بددعا کے ٹکڑے والے، اے علم نشرہ کے سینے والے، اے حامیم کی کنڈل والے، یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا لگتا ہے؟ صدقے تیرے مدنی میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بنے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ کام کریں۔ اور جو آج حدیث بتا رہا ہوں وہ 3 عمل ہے، اگر ان 3 اعمال پہ عمل کرو گے دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد، کیونکہ یہ ہے میرے نبی کا فرمان الصلاۃ علی وقتہا، کہ جب بھی مؤذن کی آذان کی آواز آئے تو بھاگتا ہوا سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگا، رب کے سامنے سجدہ کر۔ اللہ کا یہ عمل سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ میرے نبی کا صحابی نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ پھر عرض کیا اے پیارے نبی، اللہ کو اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ میرے نبی لجپال نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، وبالوالدین احسانا، یہ رب کا فرمان ہے کہ والدین پر احسان کرو۔ یہ میرا پیغام نوجوانوں کے لیے جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، فرمایا ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اگر فوت ہو گئے ہیں، اگر پردہ فرما گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ بھی رب نے سکھائی ہے۔ یہ دوسری صفت اللہ کے نبی نے پہلا عمل جو اللہ کو پسند ہے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو۔ دوسرا اللہ کو جو عمل پسند ہے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور تیسرا عمل ہمارے نبی وما ینطق عن الہوی کی پیاری زبان والے نے فرمایا تیسرا عمل یہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دو۔ جہاد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد اکبر یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو رب کی تابعداری میں لاؤ، اپنے آپ کو رب کا محبوب بندہ بناؤ۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد بالنفس جہاد اکبر ہے۔ اور فرمایا اگر موقع ملے اللہ کی راہ میں دین کے لیے نکلو۔ یہ 3 عمل جو بندہ اپنا